الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سب کو گلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علماء کرام سب کی تربیت، سب کے ذہن واش کر دیا ہے اس طریقے سے کہ وہ اپنی مطلب کی بات لوگوں کو سمجھا چکے ہیں۔ یہ قاسم علی شاہ جو بچیوں کو اسٹیج پر بلا رہا تھا، آج وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بہت باتیں زہر اگل رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پھر تصویر کیوں بنواتے ہیں پاسپورٹ کے لیے؟ تو بیوقوف، یہ پوری دنیا کا قانون بن چکا ہے کیونکہ دنیا میں اب کرائم شروع ہو گیا۔ کسی زمانے میں پاسپورٹ کی تصویریں نہیں ہوتی تھیں، تو اب اس قسم کی جہالت والی یہ باتیں کر رہا ہے، جبکہ اس کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہوں اور وہاں کے قانون کو آپ کو فالو کرنا ہے اور قانون کے مطابق آپ کو چلنا ہے، لیکن جہاں تک دین کی بات آ جاتی ہے، اگر آپ غیر مسلم کے کنٹری میں رہتے ہیں اور وہاں اگر آپ پر پابندی لگا دی جائے تو پابندی کا تو آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ جیل جائیں گے، لیکن جتنا بچنے کی کوشش کر سکیں بچیں۔ جس طرح سے خواتین پر پابندی حجاب میں لگا دیا گیا، تو کچھ لوگوں نے تو قانون کو توڑا اور کچھ نے نہیں توڑا، اپنی اپنی سوچ ہے۔ اسی طرح سے یہ قاسم علی شاہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم تو بیٹا اور بیٹی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ سب تمہارا ڈرامہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ NGOs چلانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، کیسے کیسے نازیبا حرکت کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ ایک میڈم پکڑی گئی تھی جو لڑکیوں کو، اب بتانا پڑ رہا ہے مجھے مجبوراً، لڑکیوں کو دوسرے کے حوالے کر دیتی تھی اور وہ پکڑی گئی، اور اس کے پیچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سارم برنی کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، ٹرسٹی، یہ بچے کو گود میں لے کر کے آتا تھا، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ کرتا تھا یہ، اور ظاہر یہ کرتا تھا کہ ہم بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو سجدہ نہ کرے اس کا کون سا ایمان ہے؟ یہ لوگ نماز سارم برنی کو تو پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، جس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے، اور نہ اس کے شکل سے لگتا ہے کہ وہ نمازی ہے، اور بڑی انسان کی ہمدردی ان کے دل میں تھی۔ لیکن یہ کرمنل لوگوں نے کیا کیا؟ بچوں کو بیچتے تھے، انسان کی تجارت۔ بھئی تمہارا امریکہ میں کیا کام؟ تم تو یہاں یتیم غریب بچوں کو، لوارث کو پناہ دیتے ہو، ان کا دیکھ بھال کرنا، جیسے کہ انسان اپنے گھر میں اپنے بال بچے کی پرورش کرتا ہے، اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ تو آپ امریکہ کیا لینے گئے تھے؟ کوئی میزائل لانے گئے تھے یا دینے گئے تھے، یا کیا فارمولہ لانے گئے تھے ایٹم بم کا؟ تو یہ سارا بزنس یہ چلاتے ہیں۔ مجھے ان ٹرسٹ والوں سے، یہ جو NGOs والے ہیں، ان سے مجھے اختلاف ہے۔ یہ بچے بھاگ کر کے آ جاتے ہیں اندرونی پنجاب سے یا سندھ سے، کہیں بھی دور دراز میں، کیونکہ وہاں غربت ہوتی ہے، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے 10-12 سال کا، عقل تو ہوتی نہیں ہے، وہ 2-3 بچے مل کر کے وہ بولتے ہیں کہ ابو مارتے ہیں، امی مارتی ہیں، چلو ہم لوگ بھاگتے ہیں۔ اب وہ ٹرین پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر بلٹ گئے لوگ نے، عوام کسی کے ہتھے چڑھا، اچھا آدمی ہے تو اس نے تھانے میں جمع کرا دیا، تھانہ والے انتظار کرتے ہیں وہ کون سے مخلص ہیں، انہوں نے پھر ان کو سارم برنی جیسے کہ حوالے کر دیا۔ تو ان کو چاہیے کہ جب آپ بچے کو لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستانی بچے ہیں، پاکستان کے کسی علاقے سے آئے ہیں، تو ان کو، آپ تو YouTube کا بھی چینل ہے،
آپ کے بہت سارے چینل ہیں، آپ اس چینل میں ان بچوں کو ہفتے میں 1 دن 2 دن ان کا ایک پروگرام ہوگا کہ اس چینل پہ روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتے کی بنیاد پر ان کو دکھایا جائے گا، تو والدین اپنے بچے کو اس چینل پہ بیٹھ کر کے وقت بتایا جائے اور وہ تلاش کر لیں گے، جس کا بچہ نظر آ جائے گا وہ آپ سے رابطہ کر لے گا۔ لیکن یہ چھپا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ اب وہ غریب آدمی کھانے کا پیسہ نہیں ہے، وہ پنجاب سے کہاں یہاں آئے گا 5,000 10,000 روپیہ خرچ کر کے، اور تلاش کہاں کرے گا، کہاں ٹھہرے گا؟ اس کا کوئی گھر در نہیں ہے یہاں کراچی میں، اور اس کو کیا پتہ کہ بچہ کراچی ہی آیا ہے، اتنا بڑا پاکستان ہے، کہاں کہاں ڈھونڈے گا؟ تو ان جی اوز والوں کو چاہیے کہ جو بھی لڑکا لڑکی بھاگ کر کے گھر سے آتا ہے اس کی تصویر ٹی وی پہ ایک پروگرام ہوگا باقاعدہ کہ یہ بچوں کو دیکھنے کا پروگرام ہے، لوگ اپنا پروگرام دیکھیں گے۔ لیکن یہ منحوس لوگ ہیں، یہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اور یہ بول رہا ہے کہ بیٹا بیٹی ہم کہتے ہیں، تو بیٹا بیٹی کہنے سے بھائی بیٹا بیٹی بن نہیں جاتا کوئی، نامحرم ہی رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بالکل صحیح کیا، اور یہ قاسم شاہ جو ہے، قاسم علی شاہ، یہ اپنا فلسفہ جھاڑ رہا ہے۔ تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ یہ شریعت کو آپ اپنے گھر کا نہ سمجھیں کہ آپ نے جیسے چاہا شریعت نافذ کر دیا، اور یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ لوگ اپنا عہدہ دکھا کر کے لوگوں پہ دباؤ ڈال کر کے اپنا مطلب حاصل کر لیتے ہیں، اپنا یعنی کہ ناجائز حق حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ قرآن کا اعلان ہے، ما اغنی عنی مالیہ، قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا۔ ما اغنی عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، اور نہ تمہارا کوئی عہدہ کام آئے گا۔ یہ دنیا میں کر لو اپنا عہدہ، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، نہ مال کام آئے گا نہ عہدہ کام آئے گا۔ اور اعلان کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَتَامَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَتَامَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کو الگ ہونے کے لیے کہے گا، آ جاؤ ایک طرف، اور پھر وہ جو ہوگا سو ان کے ساتھ توبہ کرنے کا مقام ہے۔ شریعت کو کھلونا نہ بنائیں۔ آپ کو جب قرآن کا پتہ نہیں ہے، حدیث کا آپ کو علم نہیں ہے، تو جو عالم دین سے سنیں اس پر عمل کریں۔ دراصل علماء کرام ہی کی ساری غلطیاں ہیں کہ ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، آپس میں ہی اتفاق اتحاد نہیں ہے۔ تو یہ قاسم علی شاہ جو کہہ رہا تھا کہ ہم بیٹی کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں، کوئی بھی بچی آ جاتی ہے تو میں اس کو بیٹا ہی کہتا ہوں، کیونکہ یہ تو ہمارا ایک ہم لوگوں نے ایک بنایا ہوا ہے رواج کہ بیٹی کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں، اور وہ بیٹی پھر جو ہوتی ہے وہ انکل اور خالو یا ماموں کچھ نہ کچھ کہتی ہے، تو اس کا مطلب کیا میں اس کا سگا ماموں بن گیا؟ یہ تو دستور بنایا گیا ہے انسان کا، ویسے جیسے کہتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اب وراثت میں وہ حصہ لینے آ جائے کہ میں تو بھائی ہوں۔ یہ جہالت والی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، آتا سب ہے، صرف اپنا فائدہ بنانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو کہا، اور بلیم کیا لگا دیا اس نے قاسم علی شاہ کہ انہوں نے بچیوں سے نفرت کیا، گویا بھائی نفرت نہیں کیا، وہ شریعت کا تقاضا پورا کیا، اور آپ کو میسج دیا ہے کہ آپ لوگ بھی لڑکیوں سے دور رہیں۔ جو آپ وہاں پہ باپ بنے ہوئے ہیں تو باپ بنے رہیں اس کی ہمدردی کی حد تک، لیکن اس سے آگے نہ بڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔